بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عباس خٹک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عباس خٹک آفیشل۔ معزز بھائیوں اور دوستوں، عید الاضحیٰ کی مبارک برکتوں اور رحمتوں کی رات آنے والی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اطاعت میں اور ذکر و اذکار میں مصروف ہوتے ہیں۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس رات کو عبادات میں گزارتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے، نفل پڑھتے ہوئے اور ذکر و اذکار کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ معزز بھائیوں اور دوستو، عید الاضحیٰ، عید قربا کی رات آپ کو ایک ایسا چھوٹا سا وظیفہ اور عمل بتا رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کیا، اس کے بعد آپ لوگ ہاتھ اٹھاؤ، تو جو بھی آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو، ہر دعا کو قبول فرمائیں گے۔ یعنی بھائیوں اور دوستو، ایک حدیث مبارک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، جس نے عید کی رات کو عبادت میں اور اطاعت میں گزاری تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن بہت سے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو ایمان کی روشنی سے منور فرما دے گا۔ معزز بھائیوں اور دوستوں، کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک عالم دین کے پاس گیا اور کہا کہ میری مالی اور معاشی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، میری زندگی اجیرن بن چکی ہے۔ تو اس عالم دین نے اس شخص کو کہا کہ آپ نے بہت سی مرتبہ لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے ہیں، کبھی ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے در کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ فرماتے ہیں کہ وہ شخص اپنے گھر واپس آ گیا، تہجد پڑھنا شروع کی، ذکر و اذکار، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دی، اور کچھ ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی بدل لی، اس کی پریشانیاں، اس کی مشکلات دور ہو گئی۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو معزز بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں، اس پر جو پریشانیاں، جو مشکلات آتی ہے، اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے مقام کو، مرتبے کو بلند فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے سب سے زیادہ تکالیف، پریشانیاں انبیاء کرام پر آئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب اور پسندیدہ بندے تھے۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اسے آپ لوگوں نے رات عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ عشاء کی نماز پڑھے، اس کے بعد آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ یہ وظیفہ مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی کر سکتی ہے۔ تو جب آپ لوگ عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائے، آپ لوگوں نے اسی جگہ پر بیٹھنا ہے۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھا کریں کیونکہ اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو انسان ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتے ہیں اور اس کی 10 گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ آئیے مل کر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام پڑھنے ہیں، یا وہاب یا رزاق جل جلالہ۔ 313 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام پڑھیے۔
جب آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام پڑھے 313 مرتبہ، اس کے بعد پھر آپ لوگوں کی جو دعائیں ہیں، جو حاجات ہے، جو رزق، جو دولت کی پریشانی ہے، جو مالی پریشانی ہے، گھر میں پریشانی ہے، آپ نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ لی ہے۔ جب آپ کی ساری دعا پوری ہو جائے تو آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنی دعاؤں کی ابتدا میں اور آخر میں درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کی دعائیں اور حاجات قبول فرماتے ہیں۔ تو آپ نے ہر دعا سے پہلے بھی اور ہر دعا کے آخر میں بھی درود پاک لازمی طور پر پڑھنا۔ معزز بھائی اور دوستو، عید الاضحیٰ کی رات کو غفلت میں اور لاپرواہی میں مت گزاریے۔ اس رات اپنے لیے دعائیں مانگا کرے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اپنے بندے کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے۔ آپ جو دعا مانگو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول فرمائیں گے۔ بس انسان کو یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ معزز بھائیو اور دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔